الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ حضرات کو یہ علم ہے اسلامی سال کی ابتدا جس مہینے سے ہوتی ہے وہ مہینہ محرم الحرام کہلاتا ہے. اس مہینے کے سلسلے میں چند باتیں اختصاراً اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس امید پر کی جا رہی ہے کہ آپ عمل فرمائیں گے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بات اس وقت عرض کی جائے گی وہ بات اس مہینے میں کرنے کی ہے. اور جو باتیں عرض نہیں کی جائیں گی آپ اس کو خود سمجھ لیجئے کہ اس مہینے میں ان باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے. آپ کی سہولت کے لیے موٹی سی بات آپ سے میں نے عرض کر دی ہے. جو باتیں اس وقت اس مہینہ سے متعلق بیان کی جائیں گی اس پر عمل کرنا ہے، اور جن باتوں کو بیان نہیں کیا جائے گا اور سماج اور معاشرے میں وہ باتیں رائج ہیں، آپ خود ہی نتیجہ نکال لیجئے گا کہ ان باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. اسی مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. آج اس مہینے کی 3 تاریخ ہے.
اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے، محرم کا معنی آپ سمجھ لیجئے، محرم اس مہینے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ احترام اور ادب والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام قرآن کریم میں خود مذکور ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مہینہ اور سال کی جو تاریخیں ہیں، اس مہینے اور سال کا موجد ایجاد کرنے والا کون ہے؟ کس نے سال اور مہینوں کو شروع کیا اور پورے سال کو 12 مہینوں میں کس نے تقسیم کیا، اور سال اور مہینوں کی پیدائش اور اس کی تقسیم بارہ مہینوں میں کون سی ذات ہے، کس نے کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے خود اس کی نشاندہی فرمائی ہے صراحت کے ساتھ۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً مہینوں کی تعداد، سال کے مہینوں کی تعداد کل 12 ہے۔ سال اور مہینوں کا بنانے والا اللہ ہے، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے۔ انگریزی تاریخوں کا ایجاد کرنے والے انسان ہیں، لیکن سال کو بنانے والا اور مہینوں کو بنانے والا اور 12 مہینے میں سال کو تقسیم کرنے والا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 شہرا 12 ہے، یعنی اللہ نے مہینوں کو، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ عدت کے معنی آتے ہیں تعداد، گنتی، شمار کے، اور شہور یہ شہر کی جمع ہے، جس کو عربی میں شہر کہا جاتا ہے، ہم اس کو مہینہ کہتے ہیں۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کل 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق۔ اور یہ سال اور مہینے کب اللہ نے بنائے؟
یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سال اور مہینوں کو بھی اللہ نے بنایا۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت، بنانے کے وقت اللہ نے سال اور مہینوں کو بھی بنایا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، میں نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اس میں سے 4 مہینے خاص طور سے ادب اور احترام والے مہینے ہیں۔ 4 مہینوں کے بارے میں اللہ نے کہا خاص طور سے ان مہینوں کا ادب کرو، احترام کرو۔ ان 4 مہینوں میں سے کون کون مہینہ ہے؟ ایک مہینہ وہ ہے جو عید کے بعد والا مہینہ ہے۔ عید کا مہینہ شوال کا مہینہ کہلاتا ہے، اور عید کے بعد والا مہینہ ہے جو ذی القعدہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو 3 مہینے ادب کے، احترام کے لگاتار ہیں۔ پہلا مہینہ ذی القعدہ کا، اور دوسرا مہینہ ذی الحجہ کا جو ابھی گزرا ہے، جو قربانی والا مہینہ ہوتا ہے، اور تیسرا مہینہ ہے محرم کا۔ یہ تینوں مہینے ادب اور احترام والے لگاتار ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور ایک مہینہ اور ہے جو آپ اور ہم اس مہینے کو رجب کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق۔ گویا بات یوں بنی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت سال اور مہینوں کو بنایا، اور پورے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کو ادب اور احترام والا مہینہ اللہ نے قرار دیا، جو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ یہ احترام والا مہینہ اللہ نے یہاں جو مہینوں کی تعداد اور 4 مہینوں کے احترام کو اللہ نے بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مشرکین جو اللہ نے سال اور مہینے کی ترتیب قائم کی تھی، اس ترتیب کے خلاف وہ لوگ اپنے مطابق چلا کرتے تھے۔ ایک تو اللہ کی ترتیب ہوتی ہے اور ایک اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ کی ترتیب یہ تھی کہ ان 4 مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ احترام میں خاص حکم دیا گیا تھا
کہ ان 4 مہینوں میں جو ہے آپس میں قتل و قتال، جنگ و جدال نہیں کرنا ہے۔ اس وقت قتل اور خوریزی ان لوگوں کی عادت تھی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان مہینوں میں، یعنی یہ 4 مہینے احترام والے جو ہیں، اس میں قتل و قتال، خوریزی نہیں کرنی۔ دیکھیے تینوں کو نیند خوب آ رہی ہے، تھوڑا سا اور جھک جائیں گے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے؟ دیکھیے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اتنا تو پی کر بھی آدمی نہیں سوتا ہے۔ اصل مسجد میں اتنا آرام مل جاتا ہے کہ نیند آنی ہی ہے۔ نیند ہم لوگ جب پڑھاتے تھے لڑکوں کو، یا ہم لوگ پڑھتے تھے، تو سبق میں پڑھتے پڑھتے نیند آتی تھی، تو اساتذہ حضرات فرماتے تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس پر بھی نیند آئے تو ایک پیر پر کھڑے ہو جاؤ، ایک پیر پر، اور 5 منٹ کھڑے کروا کے ایک پیر پر سبق پڑھاتے تھے، تو نیند کھل جاتی تھی نیند۔ لیکن ہم تو استاذ آپ لوگوں کے نہیں، آپ تو سارے میرے ہی استاذ ہیں، اس لیے ہم آپ کو تو کھڑا نہیں کر سکتے، البتہ آپ لوگ ہم کو یہاں سے اتار سکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو 4 مہینے میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس مہینے کا، 4 مہینے کا احترام یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی منمانی، اللہ نے سال کی ترتیب، مہینے کی ترتیب جو بنائی، اس ترتیب سے ہٹ کر اپنی ترتیب پر چلنا شروع کر دیا۔ جہاں ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا تھا تو مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اس کو اپنے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ اپنے مطابق کہتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ اس مہینے کے بعد ہوگا، اور فلاں مہینہ فلاں مہینے کے بعد ہوگا۔ مہینے میں آگے پیچھے لوگ کر دیتے تھے، اور جہاں اور ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی تو مہینہ 12 کے بجائے 14 کر دیا کرتے تھے۔ کیا کر دیا تھا؟ 12 مہینے میں ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تو 2 مہینہ اور اضافہ کر دیا، 14 مہینے کا سال شمار کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں 12 مہینہ سال کے ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ 14 مہینہ۔ جس طرح سے ہم میں سے آج بہت سے لوگ اپنی مرضی، اپنے من کے مطابق آگے پیچھے چلا کرتے ہیں، جہاں جس انداز میں چاہا شریعت کو بنا لیا اور بگاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو میری ترتیب یہ ہے کہ سال کو میں نے 12 مہینے میں تقسیم کیا، اور 4 مہینے احترام والا بنایا، 3 لگاتار ایک الگ سے۔ اب سال کے 12 مہینے ہی تم کو ماننا ہے، اور جس مہینے میں 4 مہینے کو ادب احترام والا بنایا ہے ان کو ادب اور احترام والا ہی سمجھنا ہے۔ اپنی منمانی نہیں چلانی ہے۔ اپنی منمانی چلاؤ گے
تو ہلاکت کے نتیجے میں پہنچ جاؤ گے۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی نافرمانی اور محمد الرسول اللہ کی سنت سے روگردانی کی ہے، تب اس قوم پر تباہی اور ہلاکت آئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری ترتیب کے مطابق چلو۔ تو بہرحال آپ کو یہ علم ہو گیا کہ سال کا بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ مہینے کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور 4 مہینے ادب والا بنایا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی دنیا کا فرد اور انسان نہیں ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ادب اور احترام والا محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت شروع ہی سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ کسی واقعہ یا حادثہ کے پیش آنے سے اس مہینے کی بزرگی اور بڑائی نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے یہ مہینہ عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے، دھوکہ ہے۔ امام حسین کی شہادت سے اس مہینے کی بزرگی نہیں ہے، اس مہینے کی بڑائی اور احترام امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی شہادت اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی ہے، اس لیے ان کی شہادت کا مرتبہ اس مہینے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ اس مہینے میں امام حسین شہید ہوئے ہیں، اس لیے یہ مہینہ کیا ہے؟ عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ نہیں، امام حسین کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی ہے، اور قرآن جو ہے بہت پہلے اترا ہے۔ قرآن بہت پہلے اترا ہے۔ قرآن جب اترا اسی وقت سے اس مہینے کی عظمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینوں میں سے ایک محرم والا مہینہ قرآن اتر رہا تھا، اسی وقت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ کسی واقعہ کے پیش اس مہینے میں آنے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت نہیں بڑھی ہے، اللہ نے شروع ہی سے اس مہینے کو بڑھا کر رکھا ہے۔ اس مہینے میں امام حسین کی شہادت پیش آئی ہے، اس لیے ان کا مرتبہ اس مہینے کی 10 تاریخ اور مہینے کی وجہ سے بڑھ گیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو، آج 3 تاریخ ہے، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک بہت بڑے صحابی، امام حسین تو بہت بعد کے ہیں، ایک بہت بڑے صحابی جن کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، نام آپ سارے حضرات ان کا جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام سنیں کہ نہیں؟ آپ سنیں؟ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 1 مہینے والی شہادت دب گئی اور 10 مہینے والی شہادت اوپر ہو گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو خلیفہ ثانی ہیں، حضور کے بعد خلیفہ اول صدیق اکبر اور خلیفہ ثانی عمر فاروق ہیں، اور حضور نے حضرت عمر کی شان میں بیان فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر اللہ کسی کو نبی اور رسول چنتا اور بناتا تو وہ عمر فاروق تھے۔ کون تھے؟ عمر فاروق۔ اتنے اونچے صحابی، جلیل القدر پیغمبر، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کیا چیز ہے؟ مبشرہ کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری سنانے والے، اور عشرہ کے معنی 10 ایسے صحابی ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ نے جنت کی بشارت سنا دی تھی، خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، جنت ان کے لیے ریزرو ہے۔ کیا؟ ویسے تو سارے صحابہ کے لیے جنت ہے۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ ہیں چاہے وہ فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، سب کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، سب جنتی ہیں۔ لیکن 10 صحابی کو خاص طور سے VIP کوٹے میں رکھا اور کہا نام لے لے کر کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 10۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ ان کی شہادت 1 محرم کو ہوئی ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو، اور ان کو شہید کس نے کیا؟ وہ شخص مجوسی تھا، مومن مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا۔ اس نے پیچھے سے وار کیا اور پے در پے کئی وار کر کے آپ کو جو ہے مجبور کر دیا۔ اس شخص کا نام ہے ابو لولو فیروز۔ کیا نام ہے؟ ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی شخص تھا۔ اس نے مغالطے میں دھوکے سے حضرت عمر پر پیچھے سے کئی بار مسلسل کیے اور زخم اتنا کر دیا کہ آپ مجبور ہو گئے۔ وہ کون سی تاریخ تھی؟ محرم کی پہلی تاریخ میں آپ کی شہادت پیش آئی۔ مدینہ منورہ میں اس وقت بڑے طبیب، بڑے ڈاکٹر کو بلایا گیا اور حضرت عمر کو دکھایا گیا۔ ابھی جان نکلی نہیں تھی۔ طبیب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دوا بھی دی اور دودھ بھی پلانے کا حکم دیا، لیکن زخمی اس قدر ہو گئے تھے کہ دوا بھی اندر ٹک نہیں رہی تھی اور دودھ بھی اندر نہیں ٹک سکا، بلکہ زخم کے سوراخ سے دودھ اور دوا دونوں نکلنے لگے۔ ڈاکٹر اور طبیب نے فیصلہ کیا کہ اب ان کی حالت بالکل ہی ختم ہونے والی ہے، اب یہ روح بصحت نہیں ہو سکتے۔ ابھی زندہ ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ان کی زندگی باقی نہیں ہے، اس لیے بلایا جائے ان کے لڑکے کو۔
اور کہا گیا امیر المومنین آپ اپنے لڑکے کو اخیر میں کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لڑکے کو بلایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا ایک صحابی ہیں حذیفہ ابن یمان نامی، انہیں بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک صحابی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت حذیفہ بلائے گئے، اور ان کو کس لیے بلایا تھا حضرت عمر نے؟ ایک بات ان سے پوچھنی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کی لسٹ حضرت ابو حذیفہ کو دیا تھا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، لیکن تم اپنے پاس اس راز کو رکھنا، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا کہ کس کا نام میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جو ہیں یہ صاحب السر کہلاتے تھے، حضور کے رازدار، حضور کے بھیدوں کو جاننے والے۔ حضور ایسی ایسی باتیں ان سے بتاتے تھے جو اور دوسروں کو نہیں بتاتے تھے۔ پورے مدینے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی تھے جو حضور کے راز کی باتوں کو جانتے تھے اور حضور ان کو بتایا کرتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں آدمی نام لے لے کر کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت دنیا سے جانے کی فکر نہیں ہے۔ دوا جب منہ میں جا رہی ہے باہر سے نکل جا رہی ہے، دودھ ڈالا جا رہا ہے نکل جا رہا ہے، اس وقت اپنے جانے کی فکر نہیں ہے بلکہ اپنے جانے کے بعد دنیا سے اپنے حشر کی فکر ہے۔ جبکہ حضور نے ان کو جنتی کہہ دیا تھا پہلے ہی۔ حضرت حذیفہ کو بلایا اور کہا حذیفہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم بتا دو تاکہ میں مطمئن ہو کر دنیا سے جاؤں کہ منافقوں کی جو لسٹ حضور نے دیا ہے تم کو، اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر! جس کو نبی نے پہلے ہی جنتی کہہ دیا ہے، وہ کیا پوچھتا ہے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا امیر المومنین، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے چینی کی حالت میں پوچھا حذیفہ اگر تم نہیں بتاؤ گے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ مجبور کیا حضرت عمر نے، حضرت حذیفہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے کہا امیر المومنین میں کسی کو نہیں بتاتا، صرف آپ کو بحالت مجبوری بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اتنا اونچا بنایا ہے، آپ کا نام منافقوں کے لسٹ میں نہیں ہے، آپ کا نام منافقوں کے لسٹ میں نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عمر نے کہا جاؤ حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور میری ایک درخواست عائشہ سے کرنا، یہ نہیں کہنا کہ عمر نے یہ حکم دیا ہے بلکہ درخواست پیش کرنا،
قربان جائیے صحابہ کے عمل پر، ہمیشہ اپنے بڑے چھوٹوں کا احترام ہوا کرتا تھا ان کے نزدیک۔ حضرت عمر نے کہا جا کے ان سے کہو کہ عمر کی ایک گزارش ہے، اس کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ کیا گزارش تھی؟ حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے بغل میں اپنے دفن ہونے کے لیے ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی کہ حضور کے بغل میں یہ جگہ میں رکھتی ہوں، یہاں مجھے دفن کیا جائے۔ حضرت عمر نے یہ گزارش کی، اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا جا کے ان سے کہو کہ اگر وہ اجازت دے دے تو عمر کی خواہش ہے کہ حضور کے قدموں کے سامنے نچھاور ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا جاؤ، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن امیر المومنین کے لیے بشاشت کے ساتھ میں قربانی دیتی ہوں اور اپنی جگہ عمر کو دیتی ہوں۔ ایک بات اور حضرت عمر نے فرمائی کہ بیٹا، حذیفہ نے تو کہہ دیا کہ آپ کا نام منافقوں میں نہیں ہے، لیکن جب میری جنازے کی نماز پڑھی جائے تو غور سے دیکھنا کہ حذیفہ جنازے کی نماز میں شریک ہے یا نہیں ہے۔ منہ سے تو انہوں نے کہا ہے، عمل سے دیکھنا، اگر میرا نام ہوگا تو حذیفہ نماز میں شریک نہیں ہوگا۔ تو بیٹے نے نماز جنازہ کے وقت دیکھا تو دیکھا کہ حذیفہ موجود ہے۔ بات کلیئر اور صاف ہو گئی کہ بالکل ہی کلین صحابی ہیں، جنت سے ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قدر شہادت ان کی پیش آئی ہے کہ دوا اور پانی پیٹ میں نہیں ٹک رہی ہے، دودھ نکل جا رہا ہے، دوا گر جا رہی ہے۔ ایسے بے دردی کے عالم میں حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، لیکن کوئی محرم کی پہلی تاریخ مناتا نہیں ہے۔ کیا مناتا ہے؟ 10ویں تاریخ۔ اتنی بات صرف اس لیے کہا کہ اگر شہادت سے اس مہینے کی عظمت ہوتی تو حضرت عمر کی شہادت پہلی تاریخ کو ہوئی ہے۔ ان کو بھی نیند آ رہی ہے، آنکھیں جھک رہی ان کے ایسے سے، بیچارے پھاڑ رہے ہیں لیکن نیند ان کو بھی آ رہی ہے۔ تو بہرحال مہینہ جو محرم کا ہے یہ شروع سے احترام والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی یا حضرت عمر کی شہادت اس مہینے میں ہوئی اس لیے اس کا مرتبہ ہے اس مہینے کا، نہیں، بلکہ ان حضرات کی شہادت جو اس مہینے میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری بات اس مہینے کے سلسلے میں جو عرض کرنی ہے، اس کے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ کون سا تھا؟ ذی الحجہ کا۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے کون سا ہے؟ محرم کا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بھی قربانی دی گئی ہے جو ہم لوگ دیتے ہیں، اور محرم کی 10 تاریخ کو بھی شہادت کی قربانی دی گئی ہے۔ وہاں حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی گئی اور یہاں ہم ہی کو قربانی میں مانگا گیا ہے۔ 10 تاریخ ذی الحجہ کی ہم سے قربانی مانگی جاتی ہے کہ تم قربانی کرو، اور محرم کی 10 تاریخ کو ہم ہی کو مانگا جاتا ہے کہ تم شہادت کی قربانی پیش کرو۔ اس مہینے میں ایک عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اگر کر سکتے ہو تو، زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس مہینے کی 9، 10 یا 10، 11 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟
یہ تو آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ بھی شروع ہی سے عاشورہ کا رکھا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور حضرات صحابہ کو حکم دیتے تھے۔ تو 2 روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ جو آدمی عاشورہ محرم کے 10ویں تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب آہستہ سے کہیے، جو غلط بھی ہوگا اسی میں دب جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یوم عاشورہ نہیں، یوم عاشورہ مد کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ یوم عاشورہ۔ عاشورہ یہ ہے مد کے ساتھ۔ عاشورہ مد کو کاٹ دینا، ختم کر دینا غلط ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے پچھلے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ سچے دل سے توبہ اور استغفار اپنے گناہوں سے کیا تو اللہ رب العزت صغیرہ کے علاوہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو ایک کام کرنا ہے، کیا؟ روزہ رکھنا ہے۔ رکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دعا بھی کریں گے کہ موسم ٹھنڈا ہو جائے، آپ حضرات بھی کیجئے ٹھنڈا ہو جائے، تاکہ سہولت اور آسانی اللہ پیدا کر دے۔ تو روزہ رکھنا ہے یوم عاشورہ کا، اور جتنا جس سے ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت، نوافل کا اہتمام یہ بھی کریں۔ یہ روزہ جس وقت رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ روزہ عاشورہ کا یہ فرض تھا۔ ابھی یہ نفل بن گیا ہے، لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یہی روزہ فرض تھا۔ جب اللہ نے رمضان کی فرضیت کا حکم دیا تو اس کی فرضیت نفل میں تبدیل ہو گئی، اور اب یہ روزہ نفلی ہے، لیکن نفلی روزوں میں سب سے زیادہ 2 روزوں کا اہتمام بتایا گیا ہے حدیث پاک میں۔ ایک وہ روزہ ہے جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرا یہی روزہ ہے جو محرم کی 10ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، یہ اس مہینے کا عمل ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے اعمال امت میں رائج ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا، ان چیزوں کے علاوہ، قرآن کی تلاوت کے علاوہ، ذکر کے علاوہ، دعاؤں کے علاوہ، استغفار کے علاوہ، اور اس روزوں کے علاوہ جتنے اعمال اس مہینے میں محرم کے نام پر کیے جاتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ شریعت مطہرہ میں کہیں اس کا ثبوت اور وجود نہیں ملتا ہے۔ اس لیے آپ سمجھ لیں کہ ان کے علاوہ جتنے اعمال ہیں سب خرافات ہیں، بدعات ہیں، شرک ہیں۔ اس سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سال حکومت کے ڈنڈے سے ہم لوگ اور زیادہ بچ جائیں۔ کیا کریں؟ ہاں، جب بڑے حاکم کے حکومت کے ڈنڈے سے لوگ نہیں ڈرتے اور چھوٹے حاکم کے ڈنڈے سے ڈرنا شروع کرتے ہیں تو پھر زوال آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ زوال آتا ہے۔
اور جب بڑے حاکم کے ڈنڈے سے لوگ ڈرتے ہیں تو پھر عروج آتا ہے، بلندی آتی ہے۔ اللہ کے ڈنڈے سے جو ڈرے گا اور غلط چیزوں کو ترک کرے گا تو اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا، اور ان حاکموں کے ڈنڈے سے جو ڈرے گا اللہ رب العزت اس کو زوال پذیر بنا دے گا اور نیچے ڈھکیل دے گا۔ ہم سب منمانی زندگی سے بچیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سن